اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 97 جعل اللہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے الکعبہ کعبہ کو البیتا گھر الحرام عزت والا قیامن بقا کا باعث یعنی عزت کا باعث للناس لوگوں کے لیے وشہر نیز مہینوں الحرام حرمت والے والہدیہ اور حرم کی قربانی والقلائد اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو ذالک کا یہ اس لیے لتعلموا تاکہ تم خوب جان لو ان اللہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وانا اور یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو عزت والا گھر بنایا ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنایا ہے یعنی لوگوں کے رہنے کا سبب بنایا ہے اور حرمت والے مہینے کو اور حرم میں قربان ہونے والے جانور کو اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانور کو تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تک پہلے تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز کعبہ جو کہ عزت والا گھر ہے، دوسری چیز حرمت والے 4 مہینے ہیں یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں لوگ حج کے لیے سفر کرتے، محرم میں حج سے واپس جاتے اور رجب میں عمرہ کے لیے سفر کرتے۔ تیسری چیز قربانی کے جانور جن کو حاجی حرم شریف میں ذبح کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور چوتھی چیز وہ جانور جن کو حاجی حرم شریف میں ذبح کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے اور ان کے گلے میں قربانی کی نشانیاں آویزاں کر دیتے تھے یعنی قربانی کی نشانیاں لگا دیتے تھے۔ ان مذکورہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے یعنی ان چیزوں کو لوگوں کی امن و سلامتی، حفظ و بقا اور طلب معاش کا سبب بنایا، نیز بہت سے دینی اور دنیاوی معاملات بھی ان سے وابستہ کر دیے۔ عرب کے اکثر لوگ غریب تھے، مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور اکثر ایک دوسرے سے برسر بیکار تھے، تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے، نہ کوئی حکومت تھی اور نہ ہی کوئی قانون، بلکہ ہر طرف بد امنی اور خوف و ہراس کا دور دورہ تھا۔ اگر سارا سال حالات ایسے ہی رہتے تو کمزور قبیلے ظلم کی چکی میں پس کر رہ جاتے اور غریب بیچارے بھوک سے مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس نے اہل عرب پر کرم فرمایا اور ان کے دلوں میں کعبہ، حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانوروں کا احترام پیدا کر دیا، جس کی بدولت سال کا تیسرا حصہ یعنی پورے 4 مہینے وہ لوٹ مار اور قتل و غارت سے باز آ جاتے اور اس طرح پورے ملک میں تجارتی قافلے امن و سکون کے ساتھ سفر کرتے اور غریب لوگ ان 4 ماہ میں تجارت کے ذریعے سال بھر کی معاشیت جمع کر لیتے اور حرم شریف میں تو بہت بڑی سالانہ منڈی کا انتظام ہوتا تھا۔ اس طرح اہل عرب کی معاشی کفالت کا سامان پیدا ہو جاتا اور قربانی کے جانور حرم شریف میں پہنچ جاتے، اور اسی لیے آب و گیارہ علاقے کے غریب لوگوں کی قاتل بھی اگر وہاں آ جاتا تو اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جاتا ہے۔ دنیاوی مفادات یعنی دنیاوی فائدوں کے علاوہ حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ کعبہ تھا اور قربانی کے جانور حرم شریف تک لے جانے کا ذریعہ حرمت والے مہینے تھے۔ اور یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ آپ نے پوچھ لینا۔ یعنی 4 چیزوں کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے اور ان میں بہت سی حکمتیں بھی ہیں، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی عطا فرمائی ہے اور ان میں حکمتیں بھی ہیں۔ جیسے ایک حکمت بتائی گئی ہے کہ ان 4 مہینوں میں اگر قتل و غارت، لوٹ مار کو منع کیا گیا تھا تو وہ کس لیے کیا گیا تھا کہ غریب عوام ان 4 مہینوں میں اپنے سال بھر کی معیشت جب اپنا جو کاروبار تھا وہ کر لیتے تھے اور اپنا ساز و سامان جمع کر لیتے تھے، کیونکہ باقی جو مہینے ہوتے تھے اس میں جو عرب کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے اور غریب عوام کو تجارت نہیں کرنے دیتے تھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں علم
خوب جان لو ان اللہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم غفور الرحیم ہے۔ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ خود بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اور جو توبہ کر کے فرما بردار بن جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ مریض اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کو دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خلوص نیت سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی طرح اس کی وسیع رحمت کو دیکھ کر نافرمانی کی جرت نہ کرو، وگرنہ اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ الغرض ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا اور دوسری طرف اس کی سزا سے ڈرتے رہنا ایسا حسین توازن ہے جس سے انسان کے ایمان میں نکھار اور اس کے اعمال میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ امام ابو زہرا لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کے خوف خداوندی اور اس کی امید رحمت کا وزن کیا جائے تو دونوں کا وزن برابر ہوگا۔ یعنی ایک مومن جتنا ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کی امید رحمت کا وزن، یعنی اللہ تعالیٰ انسان جتنی امید رکھتا ہے تو اس کو ویسے ہی اجر ملتا ہے، ویسے ہی پھل ملتا ہے۔ تو ان دونوں کا جو توازن ہے وہ بالکل برابر ہو، ان کا وزن بالکل ایکول ہو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ماں نہیں الرسول ہی رسول پر الا البلاغ سوائے پیغام پہنچانے کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کر رہے ہو، وما اور جو یکتمون تم چھپا رہے ہو۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس کی تفسیر آپ پہلے بھی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ نبیوں کا یا رسولوں کا پیغام جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ہم تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، زبردستی ہم سے عمل کروانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ مزید اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دے، جو آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچا دیا۔ اب اس پر عمل کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتے انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن، ان کے قول و فعل یعنی قول بات فعل عمل اور ان کے نفاق و اخلاص سے خوب آگاہ ہے، اور اسی کے مطابق وہ انسانوں کو ثواب اور عذاب دے گا۔ یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے فیض یاب ہوں گے، اور جو اس کا انکار کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے دوچار ہوں گے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچا دیا، اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام حق کو آنے والی نسلوں تک پہنچائے اور اس میں کمی بیشی نہ کرے، اور جو اس میں سے کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے ظاہر و باطن سے خوب آگاہ ہے، خوب واقف ہے، اور ان کی نیتوں کے مطابق انہیں جزا اور سزا دے گا۔ کل آپ فرمائیے، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتا، الخبیث ناپاک والطیب اور پاک، ولو اگرچہ اخجبہ کا حیرت میں ڈال دیا تجھے، کثرت یعنی زیادہ، الخبیث ناپاک کی، واتقوا اور اللہ رسو ڈرتے رہو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تفلحون نجات پا جاؤ۔ آپ فرما دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو اچھی لگتی ہو، یعنی اگرچہ ناپاک جو ہے اس کی زیادتی، جو ناپاک ہے وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن پاک اور ناپاک کبھی بھی ایکول نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے وہ۔ اور اے عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں ناپاک چیزیں بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں، یعنی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں ناپاک چیزیں بھی۔ اگر کوئی انسان ان کی کثرت سے مرعوب ہو کر ان کو اچھا تصور کرنے لگے
یعنی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا، ایک چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہے. مطلب ایک چھوٹی سی مثال کہ کوئی ہم نے بازار سے کوئی کپڑا ہی لینا ہے یا کچھ اس طرح سے لینا ہے، تو اب ہمیں ویسے وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا تو بہت ٹرینڈ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے بازار میں، تو اسی لیے اچھی ہے تبھی ہے، تو ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی زیادتی کی وجہ سے. مطلب زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے پسند کرنے لگتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر انسان کسی چیز کی یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان سے مرعوب ہو کر، یعنی ان سے متاثر ہو کر ان کو اچھا تصور کرنے لگے، یا ان کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر ان کا گریویدہ ہو جائے، یعنی ان کو پسند کرنا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناپاک چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں، بلکہ جس طرح خیر و شر یعنی نیکی اور برائی، روشنی اور تاریکی، عالم اور جاہل، اور دوزخی اور جہنمی اور برابر نہیں ہو سکتے، دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح ناپاک چیزیں بھی پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی. الغرض کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے میں کسی انسان کی ذاتی پسند کا دخل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز کی کثرت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اچھی ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہے یا وہ اچھی ہے تو ہمیں اچھی لگ رہی ہے، یا کوئی چیز زیادہ پائی جا رہی ہے تو تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے. دراصل جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرے وہی پاک ہے اور اچھی بھی، چاہے وہ کم ہو یا پھر زیادہ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے وہ ناپاک ہے اور وہ بری ہے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خاصیت اور انسانی ضرورت دونوں سے بخوبی آگاہ ہے، اور انسان کے لیے وہی چیزیں پسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں. لہٰذا اہل عقل کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ناپاک سے دامن بچا کر پاک لوگوں اور پاک چیزوں سے وابستہ رہنا چاہیے، تاکہ فلاح دارین کے مستحق بنائیں، یعنی تاکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، اللہ نہ تسألو، پوچھا کرو، ان اشیاء، ایسی باتیں، ان اگر تبدا، ظاہر کی جائیں، لکم، تمہارے لیے، تسأکم، تو بری لگیں گی تمہیں، وَإِن تسألو، اور اگر پوچھو گے، پہلے بلکہ یہاں تک کہ ہم پڑھ لیتے ہیں ترجمہ، کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو وہ تمہیں بری لگیں گی. وَإِن تسألو، اور اگر پوچھو گے، انہا، ان کے متعلق، ہی نہ، جبکہ ينزل، اتر رہا ہے، القرآن، قرآن، تبدا، ظاہر کر دی جائیں گی، لکم، تمہارے لیے، عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، انہا، ان کو، اللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور علیم، نہایت غفور، بخشنے والا اور بڑے علم والا ہے. اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں گی، اور اگر تم ایسے وقت پوچھو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب پہلے ہم اوپر والے پارٹ کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی. تو بعض لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب اور غیر ضروری سوالات پوچھتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی طبیعت پر گراں گزرتے، یعنی ان کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سوالات پوچھنے سے منع فرمایا ہے. نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ مذاق سوال کرتے تھے. کوئی کہتا کہ میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کا بارگاہ نبوی کا ادب و احترام ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وہ ایک بامثال، ایک ایسی مثال ہے جس کا کوئی مثال ملتی نہیں ہے. جیسے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ادب و احترام سے بیٹھتے تھے، لہٰذا ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسے سوالات کرتے ہوں گے. غیر شعوری طور پر اور لا علمی میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو وہ الگ بات ہے. لہٰذا اس وقت منافقین بھی بظاہر مسلمان ہی شمار ہوتے تھے. اس لیے میرے خیال میں ایسی ناشائستہ حرکات کے اصل محرک منافقین ہی ہوں گے.
یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آیت نازل ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال پوچھتے تھے، تو تبھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ انہیں لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ سے ایسے سوالات نہ پوچھو کہ جو تم پر اگر بیان کیے جائے تو تمہیں گراں گزریں گے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے تو دو ہی گروہ تھے، ایک صحابہ کرام جو ان کو ماننے والے تھے اور دوسرا گروہ جو آپ کو انکار کرنے والا تھا۔ لیکن جو انکار کرنے والے تھے، منافق لوگ تھے، وہ بظاہر تو آپ کے ساتھ تھے۔ تو صحابہ کرام تو ان کے ادب کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں تو پرندے ان کے سر پہ بیٹھ کے اڑ جاتے تھے اور ان کو خبر نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام کو خبر نہیں ہوتی تھی، وہ اتنے ادب و احترام سے سر جھکا کر بیٹھے ہوتے تھے کہ پرندے آ کے ان کے سر پر بھی بیٹھ جاتے تھے، یعنی وہ اتنے بالکل انہوں نے سر جھکایا ہوتا تھا اور ان کا سر ہل تک نہیں رہا ہوتا تھا جب وہ حضور کی محفل میں ہوتے تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناشائستہ سوال تو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر پھر مراد کون سے لوگ ہیں؟ وہ منافق لوگ جو بظاہر مسلمان بتاتے تھے خود کو، اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے۔ اچھا، نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت سوال کرتے، یعنی بہت زیادہ سوال کرتے اور بار بار اصرار کرتے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا کہ آج تم جس چیز کے متعلق مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں اس چیز کے بارے میں کھول کر بیان کروں گا، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں یہ سن کر میں نے دائیں بائیں دیکھا، ہر شخص اپنے کپڑوں میں سر ڈالے ہوئے رو رہا تھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ جن کے نسب کے متعلق لوگ شبہ کرتے تھے اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ سوال میرے علم سے بالاتر ہے، یعنی مجھے نہیں پتا اس کا جواب، بلکہ اپنے خدا داد وسیع علم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو اور تو ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ نبی اس مقدس انسان کو کہتے ہیں، اس پاک انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب اور مستقبل کی باتیں جانتا ہے، لہٰذا اس کی برگاہ میں ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو جن کا اظہار تمہارے لیے مشکلات پیدا کر دے اور پھر پچھتانے لگو کہ کاش یہ سوال نہ کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے پوچھا تھا کہ ان کا باپ کون ہے، خدا نہ خواستہ اگر ان کے باپ حذیفہ نہ ہوتے اور کوئی اور ہوتے تو وہ خود بھی رسوا ہو جاتے اور ان کی ماں کی ناموس بھی داغدار ہو جاتی۔ اسی طرح جس شخص نے یہ سوال کیا تھا ہر سال میں حج کرنا فرض ہو جاتا، تو اگر ہاں فرما دیتے تو ہر سال فرض ہو جاتا اور مسلمان اس کے سوال کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں ان کو ضائع نہ کرو، کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے ان میں ملوث نہ ہو، اور بعض چیزوں کے متعلق دانستہ یعنی جان بوجھ کر ان کو دانستہ یعنی آپ نے جان بوجھ کر ان میں سکوت فرمایا یعنی خاموشی فرمائی ہے اور ان کے متعلق بحث نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بالکل نہ کیا جائے، بلکہ کسی چیز کا حکم معلوم کرنے کے لیے کسی حکم کی وضاحت کے لیے اور کسی اشتباہ کو یعنی کسی شبہ کو دور کرنے کے لیے سوالات کرنے جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے سوال کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت ایک بیماری ہے اور اس کی شفا سوال کرنا ہے، یعنی جہالت جو ہے وہ ایک بیماری، اور یہ بیماری تبھی دور ہوتی ہے جب انسان کوسچن کرتا ہے۔ اور اس آیت کے آخری حصے میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم ایسے وقت سوال کرو کہ جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی،
یعنی نزول قرآن کے وقت جو حکم مجمل یا سمجھ سے بالا تر ہو، مجمل یعنی چھپا ہوا ہو، جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، تو اس کے متعلق سوال کرو تاکہ تمہیں وضاحت مل جائے۔ یہ تب کی بات ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، ابھی مکمل قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، اب تو قرآن پاک مکمل نازل ہو چکا ہے، اب تو اس کی اتنی ٹرانسلیشن کے ساتھ بہت سی ایکسپلینیشن کی بکس ہیں، تو اب تو اس کو سمجھنا، اس کے احکامات کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ اسی آیت کا نیکسٹ پارٹ ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس حکم کے نزول سے پہلے جو بے مقصد سوال تم پوچھا کرتے تھے اور ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے، لیکن آئندہ ایسے فضول سوالات نہ کرو جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرے، ان کو مشکل میں ڈالیں، تو ایسے سوالات نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، مسلمان کو تو کسی عام آدمی سے بھی ایسی فضول اور بے مقصد گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہو، کہ باقی کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ آپ نے پوچھ لینا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔